طور پہ دکھائے جا رہے ہیں. جو ہمارے لوگ مر رہے ہیں انہیں کون مار رہا ہے؟ میں نے یہی بات اسی لیے کی ہے نا کہ جس کسی نے کیا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں. اب دیکھ لیں کس کو اس سے فائدہ ہوا ہے, اس بنیاد پہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. ویری پینفل. لیکن ہم واپس آئیں گے اپنے ایشو کی ٹاپک کی طرف جس پہ ہم بات کر رہے تھے, اور وہ تھا کارڈیک ٹیکنیشین. بالکل. ہاں جی بالکل. اس میں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو کارڈیک ٹیکنیشین یا کارڈیالوجی ٹیکنیشین جو لوگ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کراچی یہ BSc کرواتی ہے اس میں, اور میڈیکل ٹیکنالوجی اس کا کورس ٹائٹل ہے, جس کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کارڈیو ویسکولر میڈیسن ہے. 2 سال کا یہ کورس ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ FSc ہے پری میڈیکل میں, اور اس میں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے. ٹیسٹ اور انٹرویو کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا ہے, اور اس کی سالانہ فیس 35,000 روپے ہے. ٹیلی فون نمبر ہے نیچے لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, 664823 اور ایکسٹینشن 436, اور ای میل ہے slt@zgu.edu.pk, اور ویب سائٹ ہے www.zgu.edu.pk. ٹھیک. اس کے بعد ہے, اس کے علاوہ ہے بقائی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی کراچی. یہ ابھی فی الحال تو ڈپلوما کروا رہے ہیں, مگر نیکسٹ 6 منتھس تک یہ BSc لیول تک پہنچ جائیں گے. BSc کی بھی کلاسز یہ شروع کروا رہے ہیں. اور ڈپلوما کے بعد بھی آپ جاب میں آ سکتے ہیں فوراً؟ ہاں جی بالکل. ڈپلوما کے بعد زیادہ تر ڈپلوما کروایا جا رہا تھا کچھ پچھلے عرصے تک, اب جو ہے وہ ڈگریز کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک تو ہے جیسے یہ ہے کہ وہ آن جاب ٹریننگ تھی, یہ گزشتہ کچھ 1-2-3 سالوں میں ہی BSc لیول پہ کورس وغیرہ شروع ہوئے ہیں. یہ کرواتے ہیں ایکو کارڈیوگرافر اسپیسیفک, جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ ایک علیحدہ ہے شعبہ, تو اس میں یہ 2 سال کا ڈپلوما کرواتے ہیں. اس میں ایلیجیبلٹی BSc ود فرسٹ ڈویژن ہے, اور ٹیسٹ انٹرویو ان کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے. اسٹائپنڈ یہ لوگ دیتے ہیں 5,000 روپیز, اور ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 02166872266. بالکل صحیح. سو BSc کے بعد یہ ڈپلوما کتنی ڈیوریشن کا بتائیے؟ 2 سال کا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ہے یہی جو ہے بقائی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی کراچی, یہ ڈپلوما کراتا ہے ETT میں, جو ہے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے, اور 1 سال کا یہ اس میں ڈپلوما ہے, اور اس میں اسی طرح سے BSc فرسٹ ڈویژن چاہیے ہوتی ہے. ٹیسٹ انٹرویو کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا ہے, 5,000 جو ہے وہ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. نیکسٹ, اس کے علاوہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کراچی میں ہے, یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ اس کو ڈپلوما نہیں کہہ رہے تھے, سرٹیفکیٹ کہہ رہے تھے, اور یہ بھی 2 ایئرس کا ہے, اور کارڈیولوجی ٹیکنیشین کا کورس کا نام ہے. اس میں ایلیجیبلٹی BSc ہے, ایڈمیشن ریکوائرمنٹ صرف انٹرویو ہے, اور فیس یہ لوگ لیتے ہیں منتھلی 4,000 روپیز. ٹیلی فون نمبر ان کا ہے 400 لکھا ہوا ہے, یہاں پہ 1 صفر مسنگ ہے. نہیں 400 ہی ہے. اوکے. ہاں جی, اور 92611170, ایکسٹینشن ہے 2299. بالکل صحیح. سو فی بھی بڑی ریزنیبل, اور کتنی جگہ پہ تو اسٹائپنڈ ہے. ہاں بالکل. اس کے بعد PIMS ہے, PIMS اسلام آباد, یہ بھی ڈپلوما کرواتا ہے کارڈیک ٹیکنیشین کا. 1 سال کا یہ ڈپلوما ہوتا ہے, اور اس میں میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم 2nd ڈویژن اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ اور انٹرویو کی بنیاد پہ اس میں داخلہ ہوتا ہے, اور اسٹائپنڈ جو ہے پہلے سال 4,000 اور اگلے سال جو ہے وہ 5,000 دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. www.nic.vd.edu.pk ویب سائٹ ہے, اگر آپ یہاں پہ رابطہ کرنا چاہیں. اس کے علاوہ ہاں جی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد ہے, جو کہ ڈپلوما کرواتا ہے. یہ ایکو کارڈیوگرافر کے لیے, اور یہ 18 منتھس کا ہے, اور FSc پری میڈیکل ان کی ایلیجیبلٹی ہے, اور ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ٹیسٹ اور انٹرویو ہے. یہ بھی اسٹائپنڈ دیتے ہیں 5,000. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ شفا انٹرنیشنل ہی کرواتا ہے, دوسرا اس میں ڈپلوما ہے کارڈیک ٹیکنیشین کا 1 سال کا. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اسی حساب سے ان کا جو ہے وہ ڈپلوما بھی مختلف ہے, اور FA مطلب کم سے کم ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور 5,000 جو ہے وہ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. FA not FSC. FA بھی ہوتا ہے, اس سے پہلے میٹرک ود سائنس. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. سو گریٹ. اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ اور انسٹیٹیوٹس ہیں. ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی کراچی ہے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہے, اور طالبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کراچی جو کہ نیا بنا ہے, آغا خان کا یہ سسٹر آرگنائزیشن. بالکل صحیح. اچھا اسکوپ اب مجھے بتائیے, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, میں اسی لیے بار بار اور اس پروگرام میں اس کو اسپیشلی شامل کرنے کا مطلب یہ ہے, ان ایمپلائڈ بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سب لوگ جو کہ باہر جانے کے متمنی اور خواہش مند ہوتے ہیں, ان لیگل اور غیر قانونی طریقے سے پھر وہ تارکین وطن بنتے ہیں, اور وہاں پر اپنے لیے, ملک کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے شرمندگی کا اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. بہت اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ان کریئرز میں جائیں. اتنی اچھی سیلری اسٹرکچر ہے, ان سرٹیفکیٹس کے ساتھ آپ کو UAE اور بہت سارے گلف کے ممالک اور بہت ساری جگہوں پہ,
آپ کو ایک اسکلڈ ورکر اور اسکلڈ مین پاور جو ہے اس میں آپ آتے ہیں اور وہ آپ کو بڑے اچھے ویجز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں ہمارے ہاں دو طرح کی چیزیں ہیں. جیسے شروع میں یہ تھا کہ ایک تو یہ بے روزگاری ہے, اس کا رونا رویا ہی جاتا ہے, دوسری طرف اسکلڈ لوگ نہیں ملتے ہیں. اب جیسے کہ یہ کارڈیک ٹیکنیشین ہے, یہ اکثر ہاسپٹلس کے اندر وہ آن جاب ٹریننگ ہے, وہاں سے کچھ لوگوں کو لیا, ٹریننگ دی اور چلا لیا. اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا ایکو کارڈیوگرافرس کا, اس میں تو یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ عام طور پر ٹریننگ دیتے ہی نہیں ہیں, اور وہی جو فزیشین ہے وہی اس کو, ڈاکٹر جو وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. جبکہ اس کے اسٹینڈرڈز یہی ہیں کہ بہرحال اس کا ایک الگ سے شعبہ ہے اور اس میں یہ ٹیکنیشینز ہونے چاہیے. اور یہ بتا رہے تھے کہ جو باہر ہے اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کی اچھی خاصی مانگ ہے, اور وہاں پہ جو ایکو کارڈیک ٹیکنیشینز ہیں وہ اچھا خاصا کماتے ہیں, اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً کنسلٹنٹ کے برابر کماتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جو کارڈیک ٹیکنیشینز ہیں ان کو سیلریز کچھ زیادہ نہیں ہیں جتنا بڑا ان کا رول ہے. میرا خیال ہے, اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اور میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جانی چاہیے. بہت بڑا کام, بہت رسپانسبلٹی کا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ساری ریڈنگ, سارا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ جو فزیشین ہے, جو کارڈیالوجسٹ ہے, وہ اپنی تشخیص وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تقریباً 6-7 ہزار سے 9 ہزار تک کے ہم نے جو مختلف جگہوں پہ پتہ کیا اس میں ان کی ہے. لیکن بہرحال ایک تو باہر اس کی گنجائش کافی ہے, دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو اسکل کا لیول ہے شاید وہ بھی ابھی اتنا زیادہ نہ ہو, ممکن ہے, لیکن ہمیں بہرحال ایک بہتری کی امید ضرور رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. کیا کچھ اور بھی؟ ہاں جی, اس میں لڑکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ فیمیل پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ مردوں کو تو ہاتھ لگانے نہیں دیتی ہیں اکثر. تو فیمیل لڑکیاں جو ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ویسے بھی اس میں, مگر ابھی اور بھی ضرورت ہے. ڈیمانڈ 3-4 سال پہلے تک کافی شارٹیج تھی, مگر اب کیونکہ اب ڈگریز مل رہی ہیں, ڈپلوما بھی کافی انسٹیٹیوٹس میں ہیں کروا رہے ہیں, تو اب بہتر سچویشن ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آپ آئے ہیں. رکیں گے, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بلال منتظر ہیں کچن میں ہمارے, چلیں گے اور سیکھیں گے بھنا گوشت کیسے بنتا ہے.